علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناولز ود می چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اندیکھا خواب قلم سمن وحید ناول کی قسط نمبر 10۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سارا کے حواس ایک پل کے لیے اس خوشبو میں الجھ کر رہ گئے۔ سارا نے اس خوشبو کو سونگھتے ہوئے ایک سپاٹ نظر اس کی پشت پر ڈالی تھی اور یقیناً وہ بھی اس کی موجودگی بھانپ چکا تھا۔ جب یہ مسکراتے ہوئے کتاب واپس ریک میں رکھ کر اس کی جانب پلٹا تھا، اس کے چہرے پر اسے دیکھ کر ایک رسمی سی مسکراہٹ در آئی تھی، جبکہ دوسری طرف سارا اس شخص کے یوں دیکھ کر مسکرانے پر جی جان سے جل کر رہ گئی۔ اس نے ضبط سے اپنے ہونٹوں کو سختی سے پیوست کیا تھا، پیشانی پر ناگواری کی لکیریں خود بخود امٹ آئی تھی۔ کیسی ہیں آپ مس سارا عالم؟ چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ لیے مجھ سے اس کا حال پوچھ رہا تھا، جسے دیکھ کر اس کا حال پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے لگا یہ وہ لڑکی نہیں ہے جسے وہ یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ ڈھیلے ڈالے کپڑوں میں کھڑی وہ زرد چہرے والی لڑکی اسرا عالم تو ہرگز نہیں لگتی تھی۔ چہرے کی رنگت بدل گئی تھی، جس میں گلی پلاہٹ نے اس کی اصل رنگت کو معدوم کر دیا تھا۔ وہ اسے ہنوز خود سے انجان بنا کھڑا دیکھ سر جھٹک گیا۔ زندہ ہوں، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ سارا کا انداز لٹھ مار تھا، وہی روٹھا روٹھا سا، بے تاثر سا سپاٹ لہجہ۔ اس نے اس لڑکی کا وہی پرانا انداز دیکھ کر ایک لمحے میں اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نظر تو آ رہا ہے، جبکہ اب یقین بھی ہو گیا ہے کہ تم واقعی زندہ ہو۔ اس نے اس کے مخصوص انداز میں بات کرنے پر چوٹ کی تھی۔ سارا اس کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھتی تھی۔ کیوں بلایا ہے آپ نے مجھے یہاں؟ کیا لگا لیا آپ نے اصل مجرم کا پتہ، یا یہاں بھی وقت ضائع کرنے آئے ہیں؟ سارا کا انداز سرد تھا، وہ اس پر طنز کر رہی تھی۔ ساحر اس کے انداز پر اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر وہاں موجود ٹیبل سے ٹیک لگاتا ہوا ضبط سے مسکرایا تھا۔ اس کے مسکرانے پر اس کی تھوڑی پر پڑتا ہلکا سا خم نمودار ہوا تھا۔ وہ اس کے ساتھ لڑنے کے بالکل موڈ میں نہیں تھا۔ اس وقت اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا، جسے وہ خراب کرنے کا ہرگز ارادہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے ضبط سے مسکرا دیا۔ وہ اسے فارغ رہنے کا طعنہ دے رہی تھی۔ عادتیں کہاں اتنی جلدی چھوٹتی ہیں مس اسرا عالم؟ بالکل صحیح پہچانا آپ نے، یہاں بھی میں وقت ضائع کرنے ہی آیا ہوں۔ کچھ سوالات کے جوابات چاہیے آپ سے، اگر آپ دینا پسند کریں تو تشریف رکھیں۔ اس کی بات سے وہ بھی اسی کے لہجے میں بولا تھا اور اسے دائیں طرف پڑی کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ اسرا اس پر ایک سرد نظر ڈال کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ بس جلدی سے یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اس کے بیٹھ جانے پر وہ کچھ مطمئن سا ہوتا ایک نظر بند دروازے کو دیکھتا اس کی جانب متوجہ ہوا، جو شاید اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ تم نے کہا تھا تم وہاں نیاب کا پرس لینے گئی تھی، جو کہ سیاہ رنگ کا تھا، مگر لائبریری میں تلاشی لینے کے دوران ہمیں وہاں سے کوئی پرس نہیں ملا۔ کیا تمہیں وہاں پر پرس مل گیا تھا؟ تم وہاں پر پرس لینے ہی گئی تھی، یا یہ محض تمہاری خود سے گھڑی کوئی کہانی ہے؟ سحر کا انداز بڑا پروفیشنل سا تھا، سنجیدہ سا، سرد سا۔ میں وہاں پرس لینے ہی گئی تھی، کیونکہ اس تقریب سے پہلے نیاب اور میں لائبریری میں ہی تھے۔ نیاب سیلفیز لینے میں مصروف تھی اور میں موبائل یوز کرنے میں۔ باہر کافی رش تھا، اس لیے ہم دونوں یہاں آ گئی تھی۔ مجھے زین عجلت میں بلانے آیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے نیاب کو بھی جلدی میں اپنے ساتھ چلنے کا کہا، اور وہ اسی عجلت میں اپنا پرس وہاں بھول گئی۔ میں لائبریری میں اس کا پرس لینے ہی گئی تھی، جو کہ مجھے وہاں چیئر پر پڑا دکھائی بھی دے دیا تھا، مگر اس سے پہلے ہی مجھے وہاں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا، جس کی وجہ سے میں نے پرس نہیں اٹھایا تھا اور وہاں موجود لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسرا نے حتی الامکان خود کو نارمل رکھتے ہوئے سنجیدگی سے اس کی بات کا جواب دیا۔ زین؟ زین کون؟ وہ ابھی اس کی بات کا جواب دے کر ہٹی ہی تھی جب وہ سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھتا پوچھنے لگا۔ ہماری کلاس کا سی آر۔ اسرا نے بغیر اسے دیکھے جواب دیا، جس پر اس نے سر کو اسبات میں ہلایا۔ رمشا اور تمہاری دعوت کی وجہ؟ وہ دوبارہ بولا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ اسرا کا انداز سپاٹ تھا۔ پہلی بار لڑائی کس بات پر ہوئی تھی؟ وہ جس قدر تحمل سے اسے تفتیش کر رہا تھا، وہ دونوں کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مگر ایک دوسرے کے ساتھ نارمل بیہیو کر رہے تھے۔ اگر رافع یہاں ہوتا تو ان دونوں کو دیکھ کر لازماً چکرا جاتا۔ یونی میں میرا پہلا دن تھا۔ میں کلاسز شروع ہونے کے ایک ہفتہ بعد لیٹ یونیورسٹی گئی تھی۔ میں اس دن بس نہ ملنے کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی۔ میں جب کلاس میں انٹر ہوئی تو ابھی سر نہیں آئے تھے۔ پہلی بینچ خالی تھی تو میں عجلت میں جا کر اس پر بیٹھ گئی۔ 5 منٹ بعد رمشا اپنے گروپ کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ مجھے وہاں بیٹھے دیکھ اس کی پیشانی پر ناگواری سی ابھری تھی۔ اس نے مجھے وہاں سے اٹھنے کا کہا، مقول اس کے یہ اس کی سیٹ تھی، جبکہ پہلے میں وہاں آ کر بیٹھی تھی، تو میں کیوں اٹھتی؟ اسے شاید اپنے پیسے کا رعب تھا، جس کی دھونس اس نے مجھ پر جمانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اسرا عالم آج تک اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکی۔ بس اسی بات پر ہی ہوئی تھی ہماری لڑائی، جس کے بعد وہ یہ روز کا معمول ہی بن گیا تھا۔ اسرا کا لہجہ سنجیدہ تھا، جبکہ اسے بے اختیار رمشا کی ساتھ ہوئی اپنی آخری ملاقات یاد آئی۔ وہ لڑکی اس کی موت مری تھی۔ اسرا کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ دوسری جانب ساحر ان کے دعوت کی وجہ جان کر ایک پل کو اسے دیکھ کر رہ گیا، جو اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتی ہوئی پورے اعتماد سے بیٹھی تھی۔ تو یعنی یہاں مسئلہ عزت نفس کا تھا، انا کا تھا، جو کہ مس اسرا عالم کو تو بہت عزیز تھی۔ وہ انجانے میں ہی اس بات کا معترف تھا۔
اسرا کے لفظوں میں جانے کیسی طاقت تھی، صداقت تھی جو اسے باز پرس کرنے سے روک رہی تھی، ورنہ وہ تو بال کی کھال اتارنے والوں میں سے تھا۔ مجرم اس کی تفتیش سے پناہ مانگتے تھے۔ ایک آخری سوال، ان لڑکوں کی شکل یاد ہے تمہیں جنہوں نے رمشا کو مارا تھا، جو تمہارے کمرے میں تھے؟ اس نے کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسرا کے چہرے پر ایک پل کو خوف کا سایہ لہرایا تھا۔ وہ ایک خوفناک اور تاریک سیاہی نما سی رات تھی جس نے اس کی زندگی ہی بدل کر رکھ دی تھی، جس کی صبح بہت بدنما تھی۔ کیا کچھ نہیں سہا تھا اس نے تب سے اب تک۔ ایک پل کو اسے اپنے زخموں سے درد کی ٹھیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے اپنی ہتھیلی میں جکڑ گئی۔ یہ تکلیف اس کی تھی جسے صرف اس نے سہا تھا، جو کہ اس کی قسمت میں تھی۔ سحر بغور اس کے چہرے پر آتے ایک ایک تاثر کو دیکھ رہا تھا۔ سیاہ خمدار پلکیں آنسوؤں سے لبریز تھی۔ وہ آج تک جیسے اسے سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ آخر وہ تھی کیا۔ اس کے نزدیک اس لڑکی کی ذات کے کئی پہلو تھے جن سے قسمت اسے مختلف انداز میں واقف کروا رہی تھی۔ کمرے میں کچھ پل خاموشی سے چھا گئی۔ اسرا اپنے ذہن سے ان بھیانک لمحوں کو جھڑکتی جیسے کمرے میں اس کی موجودگی کا محسوس کرتی ہوئی واپس حال میں لوٹی تھی، اور خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جو کہ اسپاٹ چہرے سے اسی کی طرف متوجہ تھا۔ بدامی آنکھیں صرف ایک پل کے لیے ان سنہری آنکھوں سے ٹکرائی تھی، جس کے بعد اگلے ہی لمحے خفگی سے پلٹ بھی گئی تھی۔ سحر کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا، وہ ہنوز اسی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ مجھے نہیں یاد، میں نے کسی کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ ایک نے منہ پر ماسک پہنا ہوا تھا اور دوسرا جسے وہاں سے بھاگنے سے پہلے میں نے مارا تھا، اس کی شکل بہت زیادہ نہیں پر تھوڑی بہت یاد ہے مجھے۔ اسرا نے اس کی خود پر جمی نگاہوں سے خفگی سے کہا۔ اس کا انداز اجرت لیے ہوئے تھا۔ وہ اٹھنے کو تھی۔ سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی تو یقیناً تمہاری ڈرائنگ بھی اچھی ہوگی۔ مجھے اس دوسرے لڑکے کا اسکیچ بنا کر دو جو بھی تمہیں یاد ہے۔ سحر نے ٹیبل سے ایک کورا کاغذ اور پینسل اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ان دونوں لڑکوں کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، جس کے بارے میں کوئی کلو بھی نہیں مل رہا تھا، اس لیے وہ اس سے پوچھ رہا تھا تاکہ کہیں سے کچھ تو اندازہ ہو۔ اسرا کی ڈرائنگ تو بچپن سے ہی بہت پرفیکٹ تھی، ہر طرح کی ڈائیگرام اور تصویریں وہ بآسانی بنا لیتی تھی، اور اب بھی اس نے خاموشی سے اس سے پین اور پیپر تھام لیا تھا۔ 10 سے 15 منٹ لگے ہوں گے۔ جب اس نے پیپر واپس اس کی طرف بڑھایا تو اس پر نظر آتا اسکیچ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک پل کو ستائش ابھری تھی، چہرے پر محظوظ سکون سے مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس قدر واضح اسکیچ تھا جیسے وہ شخص اس کے سامنے بیٹھا ہو جس کا یہ اسکیچ تھا۔ شاید اسرا اس رات کی ایک ایک بات، ایک ایک چیز کو اپنے دل و دماغ سے نکال ہی نہیں پائی تھی۔ یہ سب اس کے ذہن میں محفوظ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس اسکیچ سے اس کا کام بہت آسان ہو گیا تھا۔ وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ اس پل اس کا دوپٹہ ہلکا سا سر سے ڈھلکا تھا، جسے وہ تیزی سے صحیح کرنے کے چکر میں ہاتھ میں تھامی پینسل اپنے ماتھے کے زخم پر مار چکی تھی۔ اس کی نوک اس کے ماتھے پر بری طرح لگی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو اس کے زخم سے خون رسنا بند ہو چکا تھا، اب اس کارروائی سے پھر سے بہنا شروع ہو گیا۔ وہ ایک پل کو اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھتی زور سے آنکھیں میچ گئی۔ زخم سے شدید درد کی لہر اٹھ رہی تھی۔ وہ جو اسکیچ کو بغور دیکھ رہا تھا، اس کی معمولی سی آواز میں کراہنے پر چہرہ اٹھا کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آر یو اوکے اسرا؟ اسے پیشانی پر ہاتھ رکھ کے دیکھ وہ پریشانی سے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، جبکہ قدم خود بخود اس کی جانب اٹھے تھے۔ میں جاؤں؟ بغیر اس کی بات کا جواب دیا اپنی پیشانی سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ اس کا ہاتھ خون آلود ہو چکا تھا۔ سحر کی نگاہیں اب اس کے زخم پر پڑی تو اسے 2 مہینے پہلے اس کی پیشانی پر بندھی پٹی یاد آئی۔ اس کے زخم کا برا حال تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس نے اس معاملے میں بے تحاشا لاپرواہی برتی تھی ہے۔ اپنی جیب سے رومال نکال کر اس نے بغیر کچھ کہے اس کی پیشانی پر رکھ دیا، جو کہ خون آلود تھی۔ یہ سراسر ایک غیر ارادی عمل تھا۔ اس نے ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں اس کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے نرمی سے اس کے زخم پر رومال رکھ دیا تھا۔ اس کا ہلکا سا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتی اسرا کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ایک بے تاثر سی، بے یقین سی نگاہ اس پر ڈالتی وہاں سے نکلتی چلے گئی، جبکہ اس کا رومال وہ اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ اس کے جانے پر جیسے وہاں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ سحر کو اس کی بے یقینی سے اٹھتی خود پر نگاہوں سے اپنی بے خودی کا اندازہ ہوا تھا، جس پر وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس کے زخم کی حالت دیکھتے اس کے اندر جانے کیوں بے چینی سی ابھرنے لگی تھی۔ وہ کیسے اتنی تکلیف برداشت کر سکتی تھی؟ سحر لب بھنج کر رہ گیا۔ اپنی پیشانی مسلتا وہ کچھ سوچ کر اپنی بے چینی کو کم کرتا، ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اور اس پیپر کو فولڈ کر کے جیب میں رکھتا اسماعیل صاحب کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ پریشے کب سے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ چائے سب کو بنا کر پلا چکی تھی، اور سحر کی چائے تو جانے کب سے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے اس کے فارغ ہونے پر اس کے لیے دوبارہ چائے بنانے کا سوچا تھا۔ وہ اسے چائے ڈرائنگ روم میں ہی دینے آ جاتی، مگر اسماعیل صاحب نے اسے منع کر دیا تھا۔ وہ مزید 10 منٹ سے بات چیت کرنے کے بعد پریشے کو پھر کبھی چائے بنانے کا کہہ کر چلے گیا۔ پھوپھو آج صبح ہی اپنے کسی رشتہ دار کی عیادت کرنے دوسرے شہر گئی تھی۔ دوسرے شہر میں ہونے کی وجہ سے ان کی واپسی اب کل ہی ممکن تھی۔ سر، پیپرز ریڈی ہیں، منیب صاحب نے اس کے سامنے ایک فائل رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جو بے دلی سے لیپ ٹاپ پر کھلی کسی فائل کو پڑھ رہا تھا، ان کی بات سے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ کوئی فائدہ نہیں ان پیپرز کا منیب صاحب، پیپرز وہ لوگ تیار کروا چکے ہیں۔ عاطف نے ہنوز اپنی نگاہ لیپ ٹاپ پر مرکوز کیے جواب دیا۔ اس نے اپنے طور پر اس ہوٹل کے پیپرز ریڈی کروائے تھے، جبکہ آج صبح ہی منظور شاہ کے پی اے نے اسے خود سے کوئی بھی کارروائی کرنے سے روک دیا تھا۔
عاطف کو لگ رہا تھا جیسے وہ غلام ہو، جیسے وہ اپنے اشاروں پر چلانا چاہتے ہوں۔ اس کی انا پر یہ ڈیل گہری ضرب لگا رہی تھی جسے وہ فی الحال ضبط ہی کر رہا تھا۔ سر، میری ایک بات مانیں تو آپ اس ڈیل کو میڈیا پر ایکسپوز کر دیں، میڈیا کو اس منظور شاہ کا اصل چہرہ دکھا دیں، اس پر کیس کر دیں کہ یہ آپ کو آپ کی پراپرٹی کے لیے بلیک میل کر رہا ہے۔ منیب صاحب نے متفکری سے کہا۔ وہ عاطف کی رگ رگ سے واقف تھا، کام کو لے کر اس کے جنون، اس کی محبت سے واقف تھا۔ منیب صاحب ایک ادھیڑ عمر شخص تھے جو شیراز صاحب کے زمانے سے ہی اس آفس میں کام کر رہے تھے۔ پہلے وہ شیراز صاحب کے پی اے تھے اور ان کے جانے کے بعد عاطف کے۔ وہ اس کمپنی سے بہت مخلص تھے، انہوں نے ہمیشہ ہی عاطف کو مفید مشورے دیے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب اتنا آسان ہے جتنا آپ سوچ رہے ہیں؟ میری کمزوری میرے بیٹے پر نگاہ ہے ان کی، ایک دفعہ سے گوا کر کے واپس کر چکے ہیں، جبکہ کسی بھی طرح کی ہوشیاری پر حنان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے انہوں نے۔ حنان کی جان کو لے کر میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ عاطف نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے لیپ ٹاپ کی سکرین کو بے دلی سے بند کرتے ہوئے کہا۔ سر، پھر آپ تیار ہیں ان سب کے لیے؟ کب جانا ہے وہاں ڈیل کرنے؟ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، منیب صاحب نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، جسے آج وہ پہلی دفعہ یوں بے بس سا دیکھ رہا تھا، ورنہ تو وہ ہمیشہ اپنی دولت کے نشے میں ڈوبا مغرور انسان تھا۔ فرائیڈے کو جانا ہے، میں خود مینج کر لوں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، عاطف نے رسان سے کہا۔ وہ ان کی اپنے لیے پریشانی سمجھتا تھا، لیکن سر، منیب صاحب نے کچھ کہنا چاہا جب وہ اپنی چیئر کے پیچھے سے اپنا کوٹ اتار کر پہنتا کھڑا ہو گیا اور انہیں ہاتھ اٹھا کر کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ اگر آج کوئی میٹنگ ہے تو اسے کینسل کروا دیں، میں سائٹ کا وزٹ کرنے جا رہا ہوں، واپسی پر گھر جاؤں گا، بے دلی سے کہتا وہ ٹیبل سے اپنی چیزیں اٹھاتا باہر نکل گیا۔ منیب صاحب نے ترہم بری نگاہوں سے اسے جاتے دیکھا۔ جب سے اس نے دبئی میں اپنے ہوٹل کی ڈیل فائنل کروائی تھی، اس شخص کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ یہ محض ایک ہوٹل نہیں بلکہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ اس جگہ کی لوکیشن سے لے کر ہر چیز بیسٹ تھی۔ اس جگہ پر اس طرح کے بڑے پروجیکٹس کرنے کے لیے مختلف بزنس مین سالوں محنت کرتے تھے، کوششیں کرتے تھے، تب جا کر ایسی ڈیلز فائنل ہوتی تھی۔ اس ہوٹل کے پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد اسے بہت فائدے ہونے والے تھے، ان کی کمپنی کی ڈیمانڈز مزید بڑھنے والی تھی۔ یہ ہوٹل اس کی 8 مہینوں کی محنت کا صلہ تھا، جسے کسی اور کے حوالے کرتے وہ اندر سے تڑپ رہا تھا، مگر چاہ کر بھی ہاتھ پاؤں نہیں مار سکتا تھا۔ سدا قسمت ایک سی تو نہیں رہتی، گردن اکڑا کر چلنے والوں کو کبھی کبھی جھکنا بھی پڑتا ہے۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کا رخ ہمیشہ کی طرح سیدھا اپنے کمرے کی طرف تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا جب اس کی نظر کچن کے اندر بیٹھی فاطمہ پر پڑی۔ وہ انہیں بہت دنوں بعد دیکھ رہا تھا، پورے گھر میں سناٹا سا تھا، لاؤنج خالی پڑا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کرتا ان کے پاس آ گیا۔ السلام علیکم چچی، کیسی ہیں آپ؟ فاطمہ کے قریب آ کر اس نے ہمیشہ کی طرح شائستگی سے سلام کرتے ہوئے اپنا سر اس کے قریب جھکایا تھا۔ فاطمہ نے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، اس کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ رکھتی اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ حازم کو ان کے یوں دیکھنے سے بہت تکلیف ہوئی، وہ تو صرف اپنی محبت کو لے کر رو رہا تھا، بے چین تھا، جبکہ سب سے زیادہ نقصان تو اس وجود کا ہوا تھا جسے اس دن کے بعد سے اس نے روتے نہیں دیکھا تھا۔ لبوں پر ہر وقت کفل ڈالے وہ اپنے کمرے تک قید ہو کر رہ گئی تھی۔ حازم نے بے اختیار ان کے دونوں ہاتھ تھام کر چومے تھے۔ اگر آج اسرا اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ لیتی تو اس گھر کے ایک ایک فرد کا جینا حرام کر دیتی، جنہوں نے اس کی ماں سے یہ سب کچھ چھین لیا تھا۔ اس کے یوں اپنے ہاتھ چومنے پر فاطمہ نے بغور سے دیکھا تھا۔ وہ بچپن سے ہی اسرا کے لیے اپنی ماں سے لڑتا تھا، اور اب بھی اس گھر میں آئے دن حازم کی اس ماں سے تکرار کی آوازیں پورے گھر میں گونجتی تھی، جسے وہ اپنے بند کمرے کے پیچھے بخوبی سن سکتی تھی۔ خوش رہو بیٹا، اس کی عقیدت سے اپنے ہاتھ چومنے پر فاطمہ نے اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اب آپ نے دعا دی ہے تو بہت جلد میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ حازم پھر سے مسکرانے لگا، بظاہر مسکرا کر کہتا وہ ایک قرب سے بولا تھا، اور فاطمہ کے قریب ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ فاطمہ کے سامنے سبزیوں کی ٹرے پڑی تھی جسے وہ پھر سے خاموشی سے کاٹنے لگی، جیسے اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ چچی، آپ پہلے کی طرح کیوں نہیں بولتی؟ کیوں سارا دن اپنے کمرے میں رہتی ہیں؟ یہ تنہائی تو آپ کو بیمار کر دے گی، باہر نکلا کریں، کھلی فضا میں سانس لیا کریں، یہ آپ کا بھی گھر ہے۔ حازم کے لہجے میں ان کے لیے متفکری تھی، وہ ان کے اداس چہرے کو دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا، سب کچھ بدل گیا ہے حازم، اور اب اس وقت کا تقاضا یہی ہے کہ میں خاموش رہوں، سب کی نظروں سے دور رہوں۔ فاطمہ نے ہنوز نگاہیں جھکائے شملہ مرچ کاٹتے ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے سے لہجے میں کہا۔ ان کے لہجے میں ایک واضح درد جھلکتا تھا جسے حازم نے شدت سے محسوس کیا۔ وہ بھی کچھ بولتا جب اپنی دھن میں بولتی علیشا کچن میں داخل ہوئی۔ چچی، ابھی تک سبزیاں نہیں کٹی؟ سبزیاں کاٹ رہی ہیں یا ابھی تک بیٹھ کر رونے کا شغل پورا کر رہی ہیں؟ علیشا اپنی دھن میں بولتی کچن میں داخل ہوئی تھی، لہجہ انتہائی ناگوار سا تھا۔ گھر پر کوئی نہیں تھا، اسے بہت بھوک لگ رہی تھی، تبھی وہ فاطمہ کو اس کے کمرے سے بلا کر لائی تھی کہ وہ آ کر اسے بس سبزیاں کاٹ دے، باقی میکرونی وہ خود بنا لے گی۔ اسے سبزیاں کاٹنے سے شدید چڑ تھی، وہ رمضان کے روزے میں بھی اپنی مرضی سے رکھتی تھی، اتنی گرمی کے سخت روزے تو وہ رکھ ہی نہیں سکتی تھی، پہلے 7 روزے رکھ کر ہی اس کی بس ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے اسے سبزیاں کاٹنے کا کہہ کر اپنے کپڑے استری کرنے اپنے کمرے میں گئی تھی۔
حازم کو یوں کچن میں فاطمہ کے پاس بیٹھے دیکھ اسے حیرت کا شدید جھٹکا ہی لگا تھا۔ اس کی زبان کو یکدم بریک لگا تھا۔ اس نے حیرت سے نیلی جینز پر آف وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس سرد آسرا لیے خود کو تکتے حازم کو دیکھا جو اس کے اندر داخل ہونے پر ناگواری سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ علیشا کو ایک پل کے لیے اس کا کچھ دن پہلے خود سے کیا گیا سلوک یاد آیا تھا تو وہ ماتھے پر بل ڈالتی اسے اگنور کرنے لگی۔ چچی سے ذرا تمیز سے مخاطب ہوا کرو، بڑی ہیں تم سے، ملازمہ نہیں ہے اس گھر کی جو تم ان سے اس انداز میں بات کر رہی ہو۔ حازم تو آج کل کسی کو بھی بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے فوراً ناگواری سے اسے گھرکتے ہوئے بولا، تم سے بات نہیں کی میں نے، اپنے کام سے کام رکھو۔ علیشا نے بدتمیزی سے کہا اور فاطمہ کی خود کی طرف ٹرے بڑھانے پر وہ خاموشی سے ان سے ٹرے تھام گئی۔ فاطمہ سبزیاں کاٹ چکی تھی اور پھر بغیر رکے وہ کچن سے نکل گئی، یوں جیسے اسے کسی معاملے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم سے بات کرنے کا، اپنے کام خود کرنا سیکھو، اگر آئندہ تم نے چچی کو پریشان کیا تو پھر دیکھنا۔ بار روب سے انداز میں اسے جھڑکتا ہوا ایک گسیلی نگاہ اس پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ پیچھے علیشا پھٹی پھٹی نگاہوں سے سجادہ دیکھتی رہی۔ حکم تو ایسے وہ دے کر گیا تھا جیسے اس کی ہر بات ماننے کی پابند ہو۔ علیشا لب بھونج کر رہ گئی۔ اس کے انداز پر وہ جلتی کرتی بے دلی سے اپنے لیے میکرونی بنانے لگی، مگر جانے کیوں اب اسے وہ پہلے والی بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ حازم سے منہ ماری کر کے اس کی بھوک ہی مر گئی تھی۔ اسرار ولا کے لاؤنج میں خوب رونق لگی ہوئی تھی، وہ لوگ باتوں اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ رمیسا بیگم کے چہرے سے مسکراہٹ ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ آج ان کے تینوں بیٹے ان کی آنکھوں کے سامنے موجود تھے، آپس میں ہنسی مذاق کرنے میں مصروف تھے۔ اپنے بزی روٹین میں سے آج وہ وقت نکال کر ایک ساتھ اکٹھے بیٹھے تھے۔ رافع کو جب سے سحر کی ہیرا سے بات پکی کا پتہ لگا تھا وہ مسلسل اسے تنگ کرنے میں مصروف تھا، جبکہ حاشر بھی کہاں ٹلنے والا تھا۔ رافع نے آج افطاری ان کے ساتھ ہی کی تھی، وہ مغرب سے پہلے ہی یہاں موجود تھا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر آنے کے بعد وہ لوگ لاؤنج میں صوفوں میں دھن سے بیٹھے ہنسی مذاق کرنے میں مصروف تھے۔ رمیسا بیگم ان کے لیے کافی بنا کر لائی اور اس کے بعد وہ بھی ان کی گفتگو میں شریک ہو گئی تھیں۔ پھپھو ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو بات پکی کرنے کے ساتھ ساتھ منگنی کی رسم بھی کر دینی چاہیے تھی، پتہ چلا کہ بعد میں ایس ایس پی صاحب کا ارادہ بدل گیا تو پھر مسئلہ بن جائے گا۔ اس کے بعد سے سحر نے موبائل سے سر اٹھا کر اسے ایک گھوری سے نوازا تھا۔ رافع کی زبان شام سے ہی یوں ہی چل رہی تھی، یہ اور حاشر شام سے ہی یوں ہی بولے جا رہے تھے اور سحر تو انہیں بس دیکھ کر ضبط ہی کر سکتا تھا، جو روزہ رکھ کر بھی اتنا ہی بولتے تھے اور کھولنے کے بعد بھی۔ قسم سے یار میرے دل کی بات کر دی تو نے، حاشر نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے سراہنے کے سے انداز میں کہا۔ تم لوگ کی طرح تھوڑی ہے میرا بیٹا جن کے پل پل ارادے بدلتے ہوں، میرا بیٹا اپنی کمٹمنٹ ہر حال میں پوری کرنا جانتا ہے۔ رمیسا بیگم کے لہجے میں بڑا مان اور فخر تھا۔ سحر نے ایک نظر ان کے اطمینان بھرے چہرے کو دیکھا تھا اور پھر مبہم سا مسکرا دیا۔ واہ واہ ماں صاحب، اب تو آپ نے بھائی کی سائڈ ہی لینی ہے، سر جو جھکا دیا ہے انہوں نے آپ کے حکم کے آگے۔ حاشر نے خوشمگی نگاہوں سے ماں کو دیکھتے ہوئے شکوہ کناں لہجے میں بولا۔ بس کرو حاشر، اتنا نہ جلا کرو میری جان، کسی دن جل جل کر کوئلہ ہو جاؤ گے۔ رافع کا انداز ترہم بھرا تھا۔ حاشر نے اس کی بات سے کڑ کر اسے دیکھا تھا۔ تم ہو کس کی طرف؟ کبھی میری سائڈ پر آ جاتے اور کبھی بھائی کی سائڈ پر، لوٹا نہ ہو تو۔ حاشر نے بھی کہاں ادھار رکھا تھا، بہانے سے اسے سنا دیا۔ سر دیکھ لیں اسے، یہ کوئلہ مجھے لوٹا کہہ رہا ہے۔ رافع کا انداز شکایت لگانے والا ہی تھا۔ مجھے مت گھسیٹو، چاہے تو ایک دوسرے کا قتل کر دو، دونوں ہی ایک جیسے ہو، کسی کی زبان قابو میں نہیں ہے۔ سحر نے دونوں کو ہی اسپاٹ چہرے سے جھڑکتے ہوئے کہا۔ میں تو بہت معصوم ہوں بھائی، یہ رافع ہی کب سے بکواس کر رہا ہے۔ حاشر نے چہرے پر ایسی معصومیت طاری کی کہ رافع سمیت رمیسا بیگم بھی اسے دیکھ کر رہ گئی، جبکہ رافع نے کڑ کر اسے زیر لب میسنا کہا تھا۔ ہاں میں تو جیسے جانتا ہی نہیں نا تمہیں۔ سحر نے اس میسنے کو آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے تاثرہ سے واضح تھا کہ وہ حاشر کے ڈراموں میں آنے والا نہیں۔ کیا ہو گیا سحر، کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ بچے ہیں، انہی سے تو رونق لگی ہوئی ہے گھر میں۔ رمیسا بیگم نے ان دونوں کے یوں خاموش ہو جانے پر ہلکی سی خفگی سے سحر کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کب سے اپنے موبائل پر میسیجنگ میں کسی سے بات کرنے پر مصروف تھا۔ ان کی بات پر اس نے حیرت سے سر اٹھا کر 26 سال کے بچوں کو دیکھا تھا جو کہ اس کے دیکھنے پر دبا دبا سا ہنسے تھے۔ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں 26 سال کے نوجوان بچوں کو۔ سحر کا انداز ماں سے اختلاف کرنے والا ہی تھا۔ ہاں میرے لیے تو بچے ہی رہیں گے یہ ہمیشہ، اور تم جب سے نماز پڑھ کر آئے ہو موبائل لے کر بیٹھے ہو۔ آخر ایسا بھی کون ہے جو تمہاری جان ہی نہیں چھوڑ رہا؟ کیا فائدہ سب کے ساتھ بیٹھنے کا جب فون ہی استعمال کرنا ہے؟ رمیسا بیگم کا انداز گھرکنے والا تھا۔ سحر ایک پل کو اپنی عزت افزائی پر گڑبڑا سا گیا اور فون آف کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ اس کی ماں اکثر بغیر اس کے عہدے کا لحاظ کیے اسے بھی کھری کھری سنا دیتی تھی، جس پر احتجاج کرنے کی اسے اجازت نہ تھی۔ رافع اور حاشر کے تو دانت ایک ساتھ ہی باہر نکلے تھے۔ واہ پھپھو، مائی باس لیڈی، رافع نے متاثر کن انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ ماں صاحب آپ بھی کیسی باتیں کر رہی ہیں، کرنے دینا انہیں فون یوز، اپنے ہونے والی منگیتر سے ہی گفتگو کر رہے ہوں گے۔ حاشر نے معصوم شکل بناتے ہوئے نیا شوشہ چھوڑا تھا۔ رافع سمیت رمیسا بیگم بھی اس کے مذاق کو سمجھتے ہوئے ہنس دیے۔ حاشر اسرار بچو مجھ سے۔ سحر نے اپنے پاؤں کے پاس پڑا جوتا اٹھا کر ہی اس کے شانے کا
निशाना लेकर मारा था जो कैन उसके शाने पर ही लगा था। हाशिर को गोया भागने का मौका ही नहीं मिला था। वो अपना शाना थामकर सोफे पर ढह जाने वाले अंदाज में गिर गया। उसकी हालत पर राफे का कहका सबसे बुलंद था। ओहो पुप्पो, देख रही हैं? एसएसपी साहब शर्मा गए, नहीं बल्कि तप गए। राफे की जुबान भी कहाँ अपनी थी। इससे पहले कि साहर से दबोचता वो सोफे से छलांग लगाकर नीचे उतरा था। हाशिर तो अपना कंधा थामे उसे मसलते हुए मुसलसल हंस रहा था। दोनों एक नंबर के ढीठ इंसान थे जो आज उसे बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं थे। रुमैसा बेगम तो उन्हें देख कर रह गई। 1 मिनट में लड़के हाथापाई करने पर आ जाते थे। राफे आगे आगे था और मुसलसल साहर के हाथों से निकलने के लिए पूरे लाउंज में बंदरों की तरह लाउंज में पड़ी चीज़ों से छलांगे लगाता हुआ इससे बच रहा था, जबकि हाशिर सोफे पर बैठा साहर को सपोर्ट कर रहा था कि वो उसे भी 2-4 हाथ लगाए। मिलाकर राफे की गर्दन साहर के हाथों लग ही गई थी। राफे ने फौरन कान पकड़ लिए थे। हाशिर ने सोफे पर बैठे हुए उस मंजर को देखते हुए हूटिंग शुरू कर दी थी। इस वक्त इस घर में इन लड़कों ने खूब उधम मचाई हुई थी। रुमैसा बेगम एक अफसोस भरी निगाह इन तीनों पर डालकर खाली कप उठाती किचन की तरफ बढ़ गई। सर माफ कर दे, कसम से मजाक कर रहा था। राफे ने उसका मजबूत हाथ अपनी गर्दन से हटाने की पूरी कोशिश करते हुए कहा, जबकि इतना आसान नहीं था। अब बोलो, क्या बकवास कर रहे थे कुछ देर पहले? साहर ने उसकी बाजू पुश्त पर जोर से मरोड़ते हुए कहा। राफे चीख उठा। अब ये उसके हाथ लगा था तो साहर उसे इतनी आसानी से हरगिज छोड़ने वाला नहीं था। इन दोनों ने बात पक्की होने पर ही उसके कान खा लिए थे और अभी मंगनी हो जाती तो जाने ये क्या करते। नहीं, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। हाय, मेरी हड्डी टूट जाएगी। एक बाजू टूट गई तो मुझे कोई अपनी बेटी का रिश्ता भी नहीं देगा। प्लीज़ रहम करें बच्चे पर, आपके बाद अगला नंबर मेरा ही है। राफे का अंदाज बड़ा मस्कीन था। उसने ऐसी शक्ल बनाई थी कि अगर कोई उसे ना जानता होता तो फ़ौरन उस पर रहम खा लेता। उसके बाद पर साहर ने एक कड़ा थप्पड़ उसकी अदाकारी पर उसकी गर्दन पर जड़ा था। उसे पीटता देख हाशिर की तो गोया दिल की सारी हसरतें पूरी हो गई थी। वो बड़ी पुरशौक निगाहों से ये लाइव शो देख रहा था। कंधे से उठता दर्द उसे भूल गया था। ओके, ट्राई टू लीव योर सेल्फ फ्रॉम मी। साहर ने हनूज उसकी बाजू यूं ही जकड़े हुए कहा। अब कि उसकी आंखों में कुछ तो ऐसा था जिस पर राफे हंस दिया। आप जानते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, चाहे तो आप मेरी बाजू तोड़ दें। राफे का अंदाज बड़ा प्यारा सा था। साहर ने उसे एक घूरी से नवाजते हुए झटके से छोड़ता सीधा हुआ था। राफे की आदत, ये बात, ये अंदाज जाने क्यों उसे बहुत पसंद थी। उसकी आंखों में नजर आती अपने लिए मोहब्बत और इज्जत राफे को उसके दिल के और करीब कर देती थी। अगर राफे चाहता तो एक ट्रिक से उसकी बाजू को जोरदार झटका देकर खुद को इससे लम्हों में आज़ाद करवा सकता था, मगर वो साहर के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता था। उसे हल्की सी भी तकलीफ पहुंचाने के बारे में वो सोच ही नहीं सकता था। यही वजह थी कि उसे जितनी मर्जी मार खा लेता, उससे पिट जाता, मगर कभी खुद को उससे बचाने के लिए पलटकर वार नहीं करता था। तुम चलो उठो वेले इंसान, ईशा की अजान हो गई है, चलो आज इकट्ठे नमाज पढ़नी है। साहर ने हाशिर को घूरते हुए सोफे से उठने का इशारा किया। हाशिर ने उसके साथ जाने की सोच कर ही अमली तौर पर बाकायदा हाथ जोड़ लिए थे। यार माफ़ कर दें आप दोनों, मैं खुद चला जाऊँगा। आप लोग जिस मस्जिद में जाते हैं वहाँ के मौलवी बहुत स्लो हैं। हर रकत शुरू करने के बाद सो ही जाते हैं। ऊपर से इतनी लंबी लंबी तरावियाँ पढ़ाते हैं कि बंदा नमाज में ही सो जाए। सहरी का वक्त होने वाला हो जाता है, मगर मौलवी साहब ब्रेक नहीं लगाते। हाशिर ने बड़ी बेचारगी से इन दोनों को देखते हुए कहा। हाशिर ईशा की नमाज़ पढ़कर ही 9-2-11 हो जाता था, क्योंकि तरावियों में वो बाकायदा नींद से ऊँग रहा होता था। सहर को तो वो बचपन से ही जानता था, जो कि बहुत दिल जमी और सुकून से नमाज़ पढ़ता था। राफे भी हर काम में उसके पीछे ही होता था, जबकि वो इस मामले में एक हद तक ही इनका साथ दे पाता था। उठो उठो शाबाश, हम नहीं तुम्हें सोने देंगे, और अगर तुम तरावियाँ पढ़े बगैर वहाँ से गायब हुए तो फिर मुझसे खुद को बचा लेना। सहर ने उसका शाना थपथपा कर उसे उठाते हुए प्यार से कहा, जबकि लहजा वार्निंग लिए हुए था। अभी तो हाशिर इसरार की कमज़ोरी उसके हाथ आई थी, तो फिर वो कैसे उसे जाने देता। हाशिर ने डोने वाली सूरत बनाकर इन दोनों को देखा था, जो कि तकरीबन उसे ज़बरदस्ती ही अपने साथ ले गए थे। उसकी शिकवे शिकायतें पूरे रास्ते यूं ही जारी थे, जिस पर कभी राफिर कभी सहर उसकी मीठी मीठी इज्जत अफजाई कर रहे थे। हाशिर को ये दोनों जालिम पुलिस वाले एक आंख नहीं भा रहे थे, मगर वो बेचारा इनमें फंस चुका था और फरार की हर राह बंद थी। उस दिन राफी के फ्लैट से वो बहुत गुस्से में निकला था। राफी से भी उसकी खूब बहस हुई थी, मगर जाने क्यों जब्त के बावजूद फौरी कोई फैसला नहीं ले पाया था, इसलिए उससे भी साफ इनकार करके वो घर लौट आया था। असर की आंखों में नजर आती अपने लिए नफरत, नागवारी और वहशत से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर जाने क्यों उसे ये सब बर्दाश्त भी नहीं हुआ था। वो किसी को अपनी ज़ात की सफाई देने का कायल नहीं था। उसने आज तक कभी किसी को सफाई नहीं दी थी, तो फिर असरा को क्यों देता। वैसे भी उसकी ज़िंदगी में उसकी जगह ही क्या थी। महज चंद मुलाकातें ही तो हुई थी उस पागल लड़की से। वो उस दिन बहुत तेज़ गाड़ी चलाकर घर पहुंचा था। असरा की बातें, उसका अंदाज, उसकी हालत जाने अनजाने में उसे परेशान कर रही थी। ये भी सच था कि उसने आज तक कभी किसी बेगुनाह को सजा नहीं होने दी थी। उसने कभी अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया था। वो घर आकर फ्रेश होने के बाद खाना खाकर कितनी ही देर अपनी कॉफ़ी लिए लॉन में टहलता रहा था। उस दिन सहर ने अपने दिल को एक अजीब एहसास से 2-4 होते महसूस किया था। वो काफ़ी देर टहलने के बाद खुद को काफ़ी हद तक रिलैक्स कर चुका था। अपने कमरे में आकर वो स्टडी रूम में दाखिल हुआ था। वहाँ मौजूद प्रोफेसर की केस की फ़ाइल को उठाकर उसने एक दफ़ा फिर पढ़ा था। वो चेयर पर बैठता हुआ उस दिन के बारे में सोचने लगा।
اس نے دیکھا تھا اسرا کو اس دن عجیب سی حالت میں، وہ گھبرائی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی، اس کے چہرے اور گردنوں پر زخموں کے نشان بھی تھے۔ اس کے بعد کا ہاسٹل سے بھاگنا اور رافع کو بیان دینے تک ہر چیز کو ایک ایک کر کے ذہن میں ترتیب دے رہا تھا۔ سب چیزیں اس کی بے گناہی پر مہر ثبت کر رہی تھی، جبکہ آج جو اس کی حالت تھی اس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ خاصی زخمی تھی، قسمت کی ماری بے بس تھی۔ اس کے ستے ہوئے چہرے پر کہیں بھی پہلے والی رونق، پہلے والی شادابی نظر نہیں آئی تھی، مگر اس کی زبان، اس کا انداز، اس کا طنز بھرا لہجہ اس کی برداشت سے بالکل باہر تھا۔ اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تھا، وہ تھی کہ اپنی انا کا جھنڈا بلند کیے قطعی جھکنے کو تیار نہیں تھی۔ اس سے مدد لینے سے وہ بہتر جیل جانے کو ترجیح دے رہی تھی۔ یہ سب سوچتے ہوئے سحر نے بمشکل خود کو منفی سوچوں سے باز رکھا تھا۔ اس نے کچھ دیر مزید سوچنے کے بعد ایک فیصلہ لیا تھا۔ وہ یہ فیصلہ صرف یہ سوچ کر لے رہا تھا کہ وہ صرف ایک ایسی لڑکی کو بچا رہا ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور بس اس سے آگے وہ اس کے بارے میں خیالات نہیں سوچنا چاہتا تھا جس سے اس کا ضبط جواب دیتا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی تھی جہاں رات کے 3 بج رہے تھے۔ یہ تہجد کا وقت تھا۔ اسے کچھ سوچتے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق دوسری جانب اسماعیل صاحب نے فون اٹھا لیا تھا۔ سحر نے ان سے 10 منٹ کی تفصیلی گفتگو کی تھی، جس کے بعد وہ خاصا پرسکون سا ہو گیا۔ دل کو جو کچھ لمحوں پہلے ایک عجیب سے احساس نے گھیرا ہوا تھا، اس کا اثر اب زائل ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کرسی پر نیم دراز رہا، جبکہ نیند نہ آئی تو وضو کرنے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اپنے وجیح چہرے کو ٹاول سے خشک کرتا باہر نکلا تھا اور ڈریسنگ روم سے جائے نماز لے کر تہجد کی نماز پڑھنے لگا۔ وہ اپنی 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا تھا۔ یہ بھی اس کی روزمرہ روٹین کا حصہ تھا۔ بس کبھی کبھی مصروفیت کی وجہ سے اس کی نماز قضا ہو جاتی تھی، مگر وہ چھوڑتا نہیں تھا۔ اس کا اللہ سے تعلق بچپن سے ہی قائم تھا۔ اسرار صاحب 5 وقت کے نمازی تھے اور اسے یہ عادت اپنے بابا سے ہی پڑی تھی۔ تہجد کی نماز جو کبھی اس کے ہاتھ آتی تو وہ اسے ضرور پڑھ لیتا تھا۔ وہ اگلی صبح اپنے روٹین کے مطابق قریبی پارک میں جاگنگ کرنے گیا تھا، جبکہ واپسی پر وہ رافع کے فلیٹ کی طرف آیا تھا۔ اس کا ارادہ رافع سے بات کرنے کا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں ہی تھا۔ رافع کے فلیٹ کے پاس پہنچ کر مین روڈ پر جب سگنل کے بند ہونے پر وہ رکا تو اس نے یوں ہی ایک سرسری سی نظر دائیں طرف آتے فٹ پاتھ پر ڈالی تھی۔ وہ سرسری سی نظر ڈال کر گردن موڑ چکا تھا جب ذہن میں ایک دم دھماکہ سا ہوا تھا۔ اس نے بے یقینی سے گردن موڑ کر دیکھا تھا، وہ اسرا ہی تھی۔ لڑکھڑاتے قدم اٹھاتی اپنے زخمی پاؤں سے تیز چلنے کی کوشش کرتی وہ ڈری سہمی سی بہت قابل ترس لگ رہی تھی۔ ارد گرد گزرتے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ارد گرد دیکھا تھا، اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، وہ اکیلی تھی، تو مطلب وہ رافع کو بغیر بتائے یہاں سے نکل رہی تھی۔ اس نے اسے دیکھ کر اپنے لب بھونچے۔ غصے سے پیشانی کی رگیں تن سی گئی تھی۔ یہ لڑکی جانے کیوں سامنے والے کا دماغ خراب کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ وہ غصے سے اپنی گاڑی ایک سائڈ پر لگاتا ہوا باہر نکلا تھا اور اس کی جانب بڑھا جو مین روڈ پر مڑنے ہی والی تھی۔ سحر نے متوازن چال چلتے ہوئے اس کے قریب پہنچ کر اچکنے سے انداز میں اس کی کلائی جکڑی تھی۔ اس کی گرفت میں خاصی سختی تھی۔ اسرا سانس روکے اس کی جانب پلٹی تھی۔ اس کی بادامی آنکھوں میں خوف تھا، جبکہ سحر کی سنہری آنکھوں میں اشتعال۔ ابھرتے سورج کی کرنیں دونوں کے چہروں پر اپنی روشنی بکھیر رہی تھی۔ سنہری روشنی بکھیر رہی تھی۔ وہ بغیر اسے بولنے کا موقع دیے اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹتے ہوئے ہی گاڑی تک لایا تھا اور اسے فرنٹ سیٹ پر پٹکا تھا۔ اسرا سے تو ایک قدم بھی اٹھانا محال تھا۔ اس کی نظریں تو اپنی برف کی طرح سرد کلائی پر پڑی ہوئی تھی جو کہ اس کی مضبوط سخت گرفت میں قید تھی۔ اس کے ساتھ کھینچتی ہی چلی آئی تھی۔ اس کے یوں سامنے آ جانے پر جانے وہ کیوں بری طرح گھبرائی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ اس کا دوپٹہ سر سے اتر کر شانے پر ڈھلک گیا تھا، جس سے ماتھے پر بندھی پٹی نمایاں نظر آنے لگی۔ اس کا بغیر کیچر کے کیا گیا جوڑا اس افتاد سے کھل چکا تھا۔ سیاہ گھنگھرالے بال کسی آبشر کی طرح اس کے شانے پر بکھر گئے تھے۔ آج اسے پہلی بار اس کی اتنی سنجیدگی اور غصے سے خود کو دیکھنے پر اسے ڈر لگا تھا۔ وہ ایک پل کو سہم ہی گئی تھی۔ کہاں بھاگ رہی تھی تم؟ دوسری جانب سے آ کر وہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور اس کی طرف مڑ کر شدید مشتعل لہجے میں گویا ہوا۔ اسرا نے اپنی سہمی ہوئی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تیزی سے نمی تیرنے لگی۔ سیاہ ٹراؤزر پر سیاہ آدھے بازوؤں والی ٹی شرٹ میں ملبوس اس کی ہاف بازو والی شرٹ سے اس کے مضبوط صحت مند بے داغ بازو نظر آ رہے تھے۔ اس کی پیشانی پر سنہرے بال بکھرے ہوئے تھے جو کہ ہلکے سے نم تھے، شاید پسینے سے، کیونکہ وہ کچھ دیر پہلے ہی جاگنگ سے فارغ ہو کر سیدھا اس کی طرف آیا تھا۔ وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی کھڑی ناک اس کی حاکم طبیعت کا پتہ دیتی تھی۔ اس کی پرسنالٹی بہت چارمنگ تھی۔ سنہری آنکھیں حد درجہ سنجیدہ تھی۔ اسرا کو لگا جیسے وہ اس بات پر اس کی جان ہی نکال دے گا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں نظر آتی سنجیدگی کے ساتھ موجود وحشت اس کا سانس کھینچ رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے اس شخص کا یہ روپ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے وہ بہت شفاق لگا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کہاں بھاگ رہی تھی تم؟ بہت شوق ہے تمہیں مرنے کا؟ اسے یوں سڑک پر دیکھ کر اس کا میٹر ہی گھوم گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے اسے کبھی اتنی جلدی کسی بات پر غصہ نہیں آتا تھا، مگر یہاں اسرا عالم تھی جسے قسمت اس سے ملواتی ہی شاید اس کا ضبط آزمانے کو تھی۔ آپ مجھ سے اس انداز میں بات نہیں کر سکتے، میں جہاں مرضی جاؤں، آپ کو کوئی حق نہیں یوں مجھ سے بات پرس کرنے کا۔ اسرا نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے
اپنے سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے اپنی آواز میں کرختگی پیدا کرتے ہوئے کہا، جبکہ وہ بے اختیار ہی کھسک کر گاڑی کے بند دروازے سے لگی تھی۔ وہ آج تک کبھی کسی کے اتنے قریب نہیں بیٹھی تھی، جبکہ اس شخص کے سامنے وہ اپنا اعتماد ہرگز جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اسرا کی یہ حرکت سحر کی زرق نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکی۔ کیا اب بھی مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میں تم سے باز پرس کیوں کر رہا ہوں؟ مجرم ہو تم، مرڈر کیا ہے تم نے، جیل جانے سے بچ کر بھاگ رہی تھی نا تم؟ بغیر اپنے لہجے میں موجود استعال میں کمی کیے وہ یوں ہی بولا تھا۔ اس لڑکی کو ذرا اندازہ نہیں تھا کہ اگر اس کے آنے سے پہلے اس پر کسی اور کی نگاہ پڑ جاتی تو اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو جاتا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں کسی سے، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے یہاں سے جا رہی تھی، اور خبردار اگر آپ نے مجھے قاتل کہا، اپنی بے گناہی میں ثابت کر کر رہوں گی۔ آپ جیسے 2 نمبر اور بے ایمان لوگوں کے دباؤ میں آنے والی نہیں ہوں میں۔ انگشت شہادت اٹھا کر وارن کرتی وہ اس کی جتنی ہی مشتعل لگ رہی تھی، اسے اپنے لیے لفظ قاتل بالکل ہضم نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی گزشتہ کیفیت سے نکل آئی تھی۔ اسے آئندہ نیچے ہی رکھنا، ورنہ تمہیں میں آج تک اگنور ہی کرتا آیا ہوں۔ انتہائی بدتمیز ہو تم۔ پہلے مجھے ڈاؤٹ تھا، جبکہ میں شیور ہوں کہ اس بیچاری رمشا کو تم نے منہ پر تکیہ رکھ کر نہیں بلکہ اپنی اس زبان سے ہی مار دیا ہوگا۔ اس کی انگلی کو اپنی شہادت کی انگلی سے نیچے کرتے اس نے پہلی بات وارننگ دینے کے انداز میں کہی، جبکہ دوسری بات پر اس کے لہجے میں ناگواری کے ساتھ افسوس بھی تھا۔ اسرا نے اس کے انداز اور اس کی بات سے لب بھنج کر اسے دیکھا تھا۔ یہ شخص ہمیشہ اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ وہ ضبط سے رخ موڑتی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی جو کہ لاک تھا۔ اسے کھولنے فوراً۔ اسرا کا لہجہ تو حکم برا تھا۔ سحر نے اس کے انداز پر سپورٹ سی نگاہ اس پر ڈالی تھی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے دیکھ اسرا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، روکیں گاڑی کو بھی اسی وقت۔ اسرا نے اسے اپنی بات اگنور کرتے دیکھ بے چینی سے کہا تھا، جیل لے کر جا رہا ہوں، مجرم کو جیل ہی لے کر جایا جاتا ہے، اور تمہیں میں کہاں لے کر جاؤں گا؟ اس کی یوں ناگواری سے کہنے پر وہ بھی سپورٹ سے چہرے پر اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آخری والی بات میں کچھ تو ایسا تھا کہ اسرا کی زبان کو ایک پل کے لیے بریک لگا تھا۔ اہانت و ذلت کے احساس سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے اس کے بعد اس سے بحث نہیں کی تھی۔ اسے گویا چپ لگ گئی تھی۔ وہ اپنا چہرہ جھکا گئی، بے اختیار اس کی نظر اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر گئی۔ تو کیا قسمت نے اسے اپنے لیے لڑنے کا حق بھی چھین لیا تھا؟ یہ شخص تو لے جا کر اسے جیل میں ڈال دیتا اور اسے پھانسی کی سزا سنوا کر کیس کچھ ہی مہینوں میں ختم کر دیتا۔ تو گویا اسرا عالم کا ان کھلی فضاؤں میں آج آخری دن تھا۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ کاش اسے ایک موقع ملے۔ وہ خود کو اس قید میں جانے سے پہلے بے گناہ ثابت کرنا چاہتی تھی۔ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ منظر بدل جائے، کوئی معجزہ ہو جائے، وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ وہ اپنی انہی سوچوں میں گم تھی۔ اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا جس سے وہ بے خبر تھی، کیونکہ وہ اس وقت اللہ سے التجا کرنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے اس بات کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ گاڑی تقریباً 1-1.5 گھنٹے بعد ایک جھٹکے سے رکی تھی جسے وہ اپنی سوچوں کے بھنور سے نکلی تھی۔ اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بجا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا تو یہ جگہ پولیس اسٹیشن تو نہ تھی۔ گاڑی کچی سڑک کے ایک طرف کھڑی تھی۔ وہ گاڑی کا انجن بند کرتا ہوا اس کی جانب متوجہ ہوا، جو کہ آنکھوں میں اجنبیت سے لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر وہ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ یہ کہاں لے کر آئے ہیں آپ مجھے؟ یہ پولیس اسٹیشن تو نہیں ہے؟ اسرا نے اپنی بادامی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اپنے چہرے کو دونوں ہتھیلیوں سے رگڑ کر وہ آنسو صاف کر چکی تھی۔ جب تک میری بات پوری نہ ہو تمہارے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ سپاٹ اور سنجیدہ سے لہجے میں اس کی جانب دیکھتا وہ وارن کرنے سے انداز میں بولا تھا۔ اس کے انداز پر اسرا کی پیشانی پر ناگواری کی لکیریں نمودار ہوئی تھیں، جبکہ وہ بولی کچھ نہ تھی۔ پہلی بات، نہ تو میں تمہارے ساتھ کوئی ہمدردی کر رہا ہوں اور نہ ہی کسی کا احسان۔ تم یہاں اسماعیل صاحب کے گھر رہو گی، جو کہ میرے ایک دوست کے والد ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو اپنے بہت سے مسائل ہیں، اس لیے ناممکن سی بات ہے کہ یہاں کوئی تمہیں پہچانے۔ محض ایک آدھ بار ٹی وی اخبار میں دیکھے گئے چہرے لوگ زیادہ دیر تک ذہن میں محفوظ نہیں رکھ سکتے، اس لیے تم یہاں سیف رہو گی۔ اس کے علاوہ احتیاط لازم ہے۔ ان کے گھر میں ان کی بیٹی، بہن اور بیوی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تم یہ ہرگز مت سمجھنا کہ میں تمہیں رافع کی طرح بے قصور سمجھتے ہوئے پروٹیکٹ کر رہا ہوں۔ جب تک اس کیس کی مکمل انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی تب تک تم میرے لیے مجرم ہی ہو، تب تک تم کہیں نہیں جا سکتی، اس لیے فرار کے بارے میں تو سوچنا بھی مت۔ تمہارے ایک ایک پل پر میری نظر ہوگی۔ سحر کا انداز فاق سا تھا۔ اسرا لب بھنجے اس کی بات سن رہی تھی۔ اس کے خاموش ہونے پر وہ اسے دیکھتی رہی۔ جب وہ کچھ نہ بولا تو وہ روٹھے پن سے بولی، اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کی بات مان لوں گی، آپ پر یقین کر لوں گی، جبکہ میں یہ بات جانتی ہوں کہ آپ خود کتنے ایماندار ہیں؟ اسرا کا انداز بے اعتبار تھا۔ وہ اپنے خدشے کا اظہار بلا خوف کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ تم چاہو یا نہ چاہو تب بھی وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ تم میرے ایماندار اور بے ایمان ہونے کی فکر چھوڑ کر اپنی فکر کرو، کیونکہ جس دن مجھے تمہارے خلاف ثبوت مل گئے اس دن تم میرا ایک الگ انداز دیکھو گی۔ مزید بحث نہیں چاہتا میں، فوراً اترو گاڑی سے۔ اس کی بات کا اثر لیے بغیر وہ ہنوز سنجیدگی سے بولا تھا اور اسے اترنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ اسرا ایک پل کو اس کی پشت دے کر رہ گئی۔ اس شخص سے احسان لیتے ہوئے اس کی جان جا رہی تھی، مگر یہ بھی سچ تھا
کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ شاید اللہ کسی میں کوئی مصلحت تھی، شاید کچھ دیر پہلے کی جانے والی اس کی التجائیں اس صورت میں قبول ہو گئی تھی۔ وہ شش و پنج میں مبتلا تھی جب وہ اس کی طرف کا دروازہ کھولتا ہوا سنجیدگی سے باہر نکلنے کا کہہ رہا تھا۔ اسرا نہ چاہتے ہوئے بھی باہر آ گئی تھی۔ وہ اپنے دوپٹے کو پیشانی تک کھینچتی، چہرے پر نقاب کے سے ایک قدم پیچھے چلتی۔ گلیوں میں گزشتہ روز ہوئی بارش کی وجہ سے کہیں کہیں پانی کھڑا تھا تو کہیں گیلی چکنی مٹی گارے کی صورت میں تھی۔ سہار نے تو جوگرز پہنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ بہت بآسانی سے اپنے مضبوط قدم اٹھاتا اس سے ایک قدم آگے چل رہا تھا، اور اسرا جس نے عام سی چپل پہنی ہوئی تھی وہ جانے انجانے میں ہی اس کے چھوڑے ہوئے قدموں پر قدم جما کر چل رہی تھی۔ یہ ایک غیر ارادی عمل تھا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے لوگوں نے آنکھوں میں چمک لیے اس لمبے چوڑے کھوبرو نوجوان کو دیکھا تھا اور اس کے پیچھے چلتی اس چھوٹی سی لڑکی کو جو کہ اس کی ہمراہی میں بڑی مکمل سی لگتی تھی۔ تنگ اور چھوٹی چھوٹی 4-5 گلیوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک مناسب سے بنے 3 مرلے کے چھوٹے سے ڈبل سٹوری مکان کے سامنے آ کر رکا تھا۔ اسے رکتا دیکھ اسرا بھی اس سے فاصلے پر رک گئی۔ اس کے دروازے پر دستک دینے پر کچھ دیر بعد پریشا نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ سحر کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اسماعیل صاحب ان کے منتظر تھے۔ سحر اسماعیل صاحب کو ساری حقیقت کل رات ہی فون پر بتا چکا تھا، جبکہ ان کے گھر والے صرف یہی جانتے تھے کہ یہ لڑکی ان کے گھر مہمان ہے جو کہ کچھ دن یہاں کسی وجہ سے رہنے والی ہے۔ سحر اسماعیل صاحب سے کچھ دیر اکیلے میں بات کرنے کے بعد چلے گیا تھا، جبکہ اسرا کو پریشے اسماعیل صاحب کے کہنے پر اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ اسرا عالم سحر اسرار پر انجانے میں اعتبار کر چکی تھی۔ اس کی قسمت اس اتفاق پر دل کھول کر مسکرائی تھی۔ ہم سے جدا کرنا آسان نہ تھا۔ اس نے پہلے اعتبار جیتا تھا، پھر دل۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے حیرت ہوئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی اور سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارتے ہوئے کمرے کی لائٹس آن کی۔ وہ جو صوفے پر نیم دراز آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا ہوا تھا، اس کے لائٹس آن کرنے پر اس نے ناگوار سے دیکھا تھا کہ چہرے پر اس کے لیے بڑی متفکری واضح نظر آتی تھی۔ وہ سر جھٹکتا ہوا دوبارہ اپنا بازو آنکھوں پر رکھ کر اپنی سابقہ پوزیشن میں لیٹ گیا۔ اس کا کوٹ بیڈ پر بے ترتیب سا پڑا تھا۔ کونیوں تک شرٹ کے بازوؤں کو فولڈ کیے وہ بہت تھکا تھکا سا دکھائی دیتا تھا۔ زمل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس تک آئی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر آتی بے چینی کو دیکھا تھا۔ وہ آج 3 گھنٹے بعد ہی آفس سے واپس آ گیا تھا اور جب سے واپس آیا تھا یوں ہی کمرے میں بند تھا۔ اب دوپہر ڈھل گئی تھی، عصر کی اذان ہونے والی تھی۔ موسم آج نارمل ہی تھا، کبھی بادل اور کبھی دھوپ۔ زمل کچن کا سارا کام ختم کر کے شام کی افطاری تیار کرنے کی ذمہ داری ملازموں کو دیتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ حنان دوپہر سے ہی اپنی دادی کے ساتھ ان کی ایک دوست کے گھر گیا ہوا تھا، جن کی واپسی افطاری کے بعد ہی ممکن تھی۔ بنش بھابی بھی عاصم کو ساتھ لیے اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ فریحہ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ وہ سارا دن سو کر ہی اپنا روزہ پورا کرتی تھی۔ عاطف، آپ کی طبیعت ٹھیک تو ہے؟ آج آپ جلدی گھر آ گئے اور یہ آپ نے اے سی بھی آن نہیں کیا۔ آپ کو تو گرمی میں رہنے کی بالکل عادت نہیں ہے۔ زمل نے بند اے سی کو دیکھتے ہوئے اجنبی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کمرے میں صرف نارمل سپیڈ پر پنکھا چل رہا تھا۔ کمرے میں ہبز اور گرمی سے زمل کا اپنا دل گھبرانے لگا۔ اسے بھی اے سی کی عادت تھی۔ پنکھے سے اس کا گزارا بڑا مشکل تھا۔ اس نے بے اختیار ہی اے سی کے ریموٹ کے لیے اپنی متلاشی نگاہیں ارد گرد اڑائی تھی۔ ریموٹ بیڈ سے نیچے کارپیٹ پر گرا ہوا تھا۔ زمل نے ریموٹ نیچے سے اٹھاتے ہوئے اے سی آن کیا تھا۔ عاطف نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ ہنوز یوں ہی آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا۔ کیا ہوا، سر میں درد ہو رہا ہے؟ زمل نے متفکری سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرم سے مدھر لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں۔ عاطف نے اپنے شانے سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اسپاٹ چہرے سے جواب دیا۔ زمل کو چہرے سے کچھ الجھا لگا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اسے یوں نہیں دیکھا تھا۔ آج وہ اس ہوٹل کی پہلی ڈیل سائن کر کے آیا تھا۔ منظور شاہ نے اس کے ساتھ بہت بے ایمانی کی تھی۔ اس کی سوچ کے عین مطابق اسے یہ ہوٹل اپنے غیر قانونی مقاصد کے لیے استعمال کرنا تھا، جبکہ ملکیت وہ کچھ عرصے کے لیے عاطف کی ہی رہے گا۔ بظاہر عاطف اور وہ 50% اس ہوٹل کے مالک تھے، جبکہ 80% ہوٹل پر قبضہ اور ملکیت منظور شاہ نے پیپرز پر اپنے نام لکھوائی تھی۔ اس ڈیل کو 3 حصوں میں سائن ہونا تھا۔ ان پیپرز کو پڑھنے کے بعد اسے بہت غصہ آیا تھا۔ دل تو کیا وہی کاغذات پھاڑ کر پھینک دے، مگر منظور شاہ اس کے تیور دیکھتے ہوئے اسے دبے لفظوں میں ہر طرح سے دھمکیاں دے رہا تھا۔ عاطف نے جیسے اپنے دل و دماغ سے خیالوں کو جھڑکتے ہوئے ان کاغذات پر سائن کر دیے تھے۔ وہ بہت برا پھنسا تھا۔ یہ ڈیل اس کے لیے سراسر گھاٹے اور نقصان کا سودا تھی۔ اسے اس راہ سے فرار کا کوئی حل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دل ہر چیز سے اور چاٹ ہو گیا تھا۔ وہ آفس بھی نہیں گیا تھا، میٹنگ کے بعد گھر آ گیا تھا۔ عاطف، کوئی بات ہے کیا؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں، آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، مگر پلیز اس طرح خاموش نہ رہیں۔ مجھے آپ کی یہ خاموشی بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ مجھے آپ غصہ کرتے ہوئے، مجھ پر طنز کرتے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں۔ اگر کسی اور پر غصہ ہے تو مجھے 4 باتیں سنا کر اپنا غصہ نکال لیں، مگر پلیز یہ اس طرح خاموش نہ رہیں۔ اس کا منہ ٹھیک کرنے کے لیے زمن نے اس کا بازو تھامتے ہوئے ہلکے پھلکے سے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز بہت پرسکون سا منانے والا تھا۔ اس کے برعکس اس کی بات سے عاطف نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھا تھا، جو کہ اس کے قریب اس کا بازو تھامے
اپنے پرنور چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیمن کلر کی شارٹ فراک، وائٹ ٹراؤزر میں ملبوس شانے پر لاپرواہی سے لیمن کلر کا شفون کا پرنٹڈ دوپٹہ لیے، بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا کیے وہ بہت ہی پرکشش سے لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں اپنا عکس واضح دیکھ سکتا تھا۔ زمل، ایک بات کا سچ سچ جواب دو گی؟ عاطف نے اپنے بازو پر اس کے ہاتھ کی نازک سی گرفت کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی پوچھیں، زمل نے اپنی پوری توجہ اس کی جانب مبذول کرتے ہوئے کہا۔ وہ بہت الجھا سا دکھائی دے رہا تھا۔ تم نے کبھی مجھے بد دعا دی ہے؟ بلکہ دیتی ہی ہوگی۔ جب میں تمہیں ڈانٹتا تھا، اگنور کرتا تھا، تمہارا دل دکھاتا تھا یا ناراض ہوتا تھا، تم مجھے بد دعا تو دیتی ہوگی۔ عاطف کا لہجہ خود اذیتی لیے ہوئے تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بڑے وثوق سے پوچھنے کے ساتھ ساتھ بتا بھی رہا تھا، جبکہ اس کی بات سے زمل کا چہرہ پل میں دھواں ہوا تھا۔ اسے اس کی بات سے اپنی سماعت پر شبہ ہوا۔ اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بات سنی تھی۔ عاطف اپنی بات کہنے کے بعد اس کے تاثرات دیکھتا ہوا طنزیہ مسکرایا تھا۔ آپ نے اسے سوچ بھی کیسے لیا؟ اتنا کم ظرف سمجھتے ہیں آپ مجھے؟ میں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ زمل، عاطف شیراز نے آج تک اپنے شوہر کے لیے دعا ہی کی ہے۔ زمل کا انداز شکوہ کنا تھا۔ اس کے چہرے کی ساری تمانیں جیسے پل میں کہیں غائب ہوئی تھی۔ اسے عاطف کی بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ کتنی آسانی سے اپنے اندرونی کیفیت کا اظہار کو ظاہر کرتا اس کا دل دکھا گیا تھا۔ عاطف نے اپنی سیاہ آنکھوں میں حیرانی لیے ان سنہری آنکھوں میں بھرتا نمکین پانی دیکھا تھا۔